ایک طرف ایران ٹرمپ کا مذاق اڑا رہا ہے تو دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ صبح شام بیانوں کی بے وجہ بارش کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ٹرمپ کے انہی بدلتے مکرتے بیان اور پوسٹ کو ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کرنے کا طریقہ دنیا کے باقی لیڈر سے بالکل الگ اور ڈرانے والا ہے، کیونکہ ان کے فیصلوں میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ وہ سوشل میڈیا کا استعمال کسی جانکاری کو دینے کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جہاں ان کی پہلی پوسٹ میں کسی کے لیے نفرت بھری ہوتی ہے تو دوسری ہی پوسٹ میں وہ اسی کے لیے پیار جتانے لگتے ہیں۔ ان کی تیسری پوسٹ اکثر کسی ملک کو برباد کرنے کی دھمکی ہوتی ہے اور چوتھی پوسٹ میں وہ اچانک گڈ نیوز میں بدل جاتی ہے۔ ٹرمپ کی ان حرکتوں سے دنیا سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ ٹرمپ کا یہ رویہ دراصل ایک بہت بڑا مائنڈ گیم ہے جس سے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو ایک کھلونے کی طرح استعمال کرتے ہیں، اور ان کی اس غیر ذمہ داری نے دنیا کا بہت نقصان کیا۔ جب ایک طاقتور ملک کا پریزیڈنٹ اس طرح کے کانٹراڈکٹری بیان دیتا ہے تو اس سے عالمی امن اور معیشت کو گہرا دھکا لگتا ہے، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگلی صبح جب ہوگی تو وہ کیا فیصلہ لیں گے، کون سا بیان دیں گے، کون سی مشکل کھڑی کریں گے۔ ایران کے معاملے میں ٹرمپ نے جس طرح کا برتاؤ کیا وہ ان کی انسٹیبلٹی کی سب سے بڑی مثال ہے، جہاں انہوں نے پوری دنیا کو جنگ کے مہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ کبھی وہ ایران کے ساتھ بات چیت کو بہت کامیاب بتاتے ہیں اور دنیا کو لگتا ہے کہ اب امن ہو جائے گا، لیکن اگلے ہی پل وہ ڈیل کو توڑ کر وہاں میزائل داغنے کا حکم دینے لگتے ہیں۔ پچھلے دونوں جنگوں میں یہی ہوا ہے۔ جنگ کے دوران بھی یہی دیکھا گیا کہ وہ ایک طرف امن کی اپیل کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایران کے انفراسٹرکچر اور ملٹری ٹھکانوں کو اڑانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ ان کی اس پلٹنے والی پالیسی کی وجہ سے گلف کنٹریز میں نہ صرف تناؤ بڑھا بلکہ تیل کی قیمتوں اور انٹرنیشنل کاروبار پر بھی بہت برا اثر پڑا۔ ٹرمپ نے 2 بار ایران کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا جہاں انہوں نے آخری وقت پر اپنے فیصلے بدل دیے، اور اس طرح کی حرکتوں نے امریکہ کی ساکھ کو پوری دنیا کی نظروں میں گرا دیا۔ وینزویلا کے بحران کو جس طرح ٹرمپ نے ہوا دی وہ ان کے تاناشاہی رویے اور دوسروں کے معاملوں میں دخل دینے کی عادت کو صاف دکھاتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو کڈنیپ کیا بلکہ خود کو ہی ایک طرح سے وینزویلا کا پریزیڈنٹ مقرر کر لیا۔ ٹرمپ کی ضد نے وینزویلا کی عوام کو بھینکر غریبی اور مصیبت میں دھکیل دیا، کیونکہ ان کی دھمکیوں اور سینکشنز کی وجہ سے وہاں کی اکانومی پوری طرح سے تباہ ہو گئی۔ وہ خود کو دنیا کا تھانے دار سمجھتے ہوئے کسی بھی ملک کی حکومت کو بدلنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور جب وہاں حالات بے قابو ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داریوں سے پلہ جھاڑ لیتے ہیں۔ وینزویلا کو لے کر ان کے بیان بازی نے ساؤتھ امریکہ کے کئی ملکوں میں ڈر کا ماحول پیدا کر دیا اور یہ ثابت کیا کہ ٹرمپ کسی بھی ملک کی سوورینٹی کی عزت نہیں کرتے۔ کیوبا اور گرین لینڈ جیسے پیسفل علاقوں کو بھی ٹرمپ نے اپنی سنک کی وجہ سے تنازع میں گھسیٹ لیا، جس سے ان کی بچکانی ڈپلومیسی اجاگر ہوئی۔ انہوں نے پبلکلی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایران کے بعد اب کیوبا کا نمبر ہے اور اسے بھی وینزویلا کی طرح ہی انجام بھگتنا پڑے گا، جس سے دہائیوں پرانے زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ حد تو تب ہو گئی جب انہوں نے گرین لینڈ جیسے آئلینڈ پر بھی قبضے کی بات کی اور اسے خریدنے کی خواہش ظاہر کر دی جیسے وہ کوئی زمین کا ٹکڑا ہو۔ جب ڈنمارک نے اس پروپوزل کا مذاق اڑایا تو ٹرمپ نے ناراضگی جتاتے ہوئے اپنا دورہ تک رد کر دیا، تو کسی بھی ملک کے ہیڈ کے لیے بہت ہی شرمناک برتاؤ تھا۔ ان کی اس طرح کی دھمکیوں اور بے تکی مانگوں نے انٹرنیشنل برادری میں امریکہ کا مذاق بنوایا اور دوست ملکوں کے ساتھ بھی رشتوں میں ایسی کڑواہٹ بھر دی جسے مٹانا اب بہت مشکل ٹاسک ہے۔ ٹرمپ کا انسٹیبل مائنڈ یہی نہیں رکتا۔ اقتصادی مورچے پر بھی ٹرمپ نے ٹیرف وار چھیڑ کر دنیا کی کمر توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور دنیا بھر کے ٹریڈ کو اپنی مرضی کا غلام بنا لیا۔ وہ کبھی چین پر بھاری ٹیکس لگاتے ہیں تو کبھی بھارت اور یورپ کو ٹریڈ وار کی دھمکی دیتے ہیں اور پھر اچانک ٹیکس گھٹا کر خود کو لبرل دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ٹیرف لگانا اور پھر پیچھے ہٹ جانا کوئی سوچی سمجھی ٹریڈ پالیسی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف
दूसरे मुल्कों को ब्लैकमेल करने का एक तरीका है। उनकी इस अनसर्टेनिटी की वजह से दुनिया भर के शेयर बाजार और इन्वेस्टर्स में हमेशा डर बना रहता है, जिससे तरक्की की रफ्तार धीमी पड़ गई। ट्रंप ने कारोबारी समझौतों को कागज का टुकड़ा समझा और अपनी हरकतों से कंफ्यूजन पैदा किया, जिससे छोटे मुल्कों की मईशत पूरी तरह चरमरा गई और लाखों लोगों की नौकरियां दांव पर लग गई। ट्रंप की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो हर मुद्दे पर केओस यानी अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं ताकि वो खुद को मसीहा के तौर पर पेश कर सकें। वो जानबूझकर अमेरिका का माहौल बनाते हैं, माफ कीजिएगा, वो जानबूझकर अनार्की का माहौल बनाते हैं जहां कोई भी मुल्क या अदारा चैन से काम न कर सके और सब उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखें। उनके बयानों से मुकरने और पलट जाने की आदत ने डिप्लोमेसी के उन बुनियादी उसूलों को खत्म कर दिया है जो भरोसे पर टिके होते हैं। आज दुनिया का कोई भी मुल्क ट्रंप के वादों पर भरोसा नहीं कर पाता है, क्योंकि सबको पता है कि वो अगले कुछ घंटों में अपनी बात से पलट भी सकते हैं। उनकी इस ज़हनियत ने आलमी सतह पर ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जहां डर है, शुबहात हैं और भरोसा न कर पाने की मजबूरी है। ट्रंप के दिमाग को डिकोड करने पर यह साफ नजर आता है कि वो हर चीज को एक डील की तरह देखते हैं जहां मुरव्वत, मोरालिटी या जिम्मेदारी की कोई जगह नहीं होती। उनके लिए दुनिया एक बड़ा बाजार है और वो उसके सबसे बड़े कारोबारी बनना चाहते हैं जो अपनी धौस जमा कर सबको डरा सके। उनकी सोशल मीडिया की पोस्ट दरअसल उनके जहनी तवाजुन और गुरूर को जाहिर करती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप के इन गैर जिम्मेदाराना बयानों और हरकतों ने दुनिया का जो नुकसान किया है उसकी भरपाई में बरसों लग जाएंगे। उन्होंने एक ऐसी रिवायत शुरू की जहां ताकतवर मुल्क अपनी सनक के लिए किसी भी छोटे मुल्क के सुख चैन छीन सकते हैं। दुनिया को अब ट्रंप के इस कंफ्यूजन वाले जाल से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसी तरह बड़े ओहदों पर बैठे लोग बिना सोचे समझे बयान देते रहे तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी का ढांचा पूरी तरह गिर जाएगा।